السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک کسان کی کہانی سناتی ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کسان کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، جیسے گندم، دالیں، پھل جیسے کہ آم، کیلے، سیب اور سبزیاں اگاتے ہیں۔ زمین کھود کر اس میں بیج ڈالے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس میں اناج اور پھل اگاتے ہیں۔ جو شخص یہ سب محنت کرتا ہے، اسے کھودتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اسے کسان کہتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک کسان کی کہانی ہے جس کا نام اکرم تھا۔ اکرم کے 3 بیٹے تھے۔ وہ اپنے گھر میں بہت بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا، لیکن وہ ایک بات سے بہت پریشان تھا کہ اس کے بیٹے بہت سست اور کام چور تھے۔ وہ کام کاج میں بالکل بھی اس کی مدد نہیں کرتے تھے۔ آخر بہت سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے اور وہ اپنے بیٹوں کو جمع کرتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے بڑے بیٹے کو بلاتا ہے اور تینوں بیٹوں کو جمع ہونے کے لیے کہتا ہے۔ اس کا بیٹا بولتا ہے، جی ابا جان، میں ابھی بلا کے لے کر آتا ہوں۔ جب وہ تینوں آ جاتے ہیں تو کسان ان سے کہتا ہے کہ میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اور ان سے بولتا ہے، پیارے بیٹو، کیا تم جانتے ہو ہماری زمین کے اندر ایک خزانہ چھپا ہوا ہے؟ میں اسے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے اکیلا کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ تم محنت کرو تو دیکھنا وہ خزانہ ضرور تم تلاش کر لو گے۔ بیٹے اس کے ساتھ مل کے خزانہ تلاش کرنے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن وہ تینوں مل کے زمین کا جائزہ لینے جاتے ہیں اور زمین کو چاروں طرف سے دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کہاں سے کام شروع کریں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس پہ محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور زمین کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ زمین کھودتی جاتی ہے لیکن ان کو خزانہ نہیں ملتا۔ زمین کی کھدائی مکمل ہو جاتی ہے لیکن انہیں کوئی خزانہ نہیں ملتا۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے والد نے کیا ان سے جھوٹ بولا تھا کہ انہوں نے پوری طرح سے زمین کھود لی لیکن انہیں کچھ بھی نہ ملا۔ پھر وہ والد کو آتا ہوا دیکھ کے ان سے پوچھتے ہیں، ابا جان، ہمیں تو یہاں کوئی خزانہ نہ ملا۔ ابا جان بولتے ہیں، تم پریشان نہ ہو، اب تم سے میں جیسا جیسا بولتا جاؤں تم کرتے جانا، دیکھنا تمہیں خزانہ ایک دن ضرور ملے گا۔ یہ لو بیج، اور اب اس زمین میں بیج پھیلا دو۔ تینوں بیٹے اس بات کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور زمین میں بیج ڈالنے لگتے ہیں۔ پھر ان کے والد ان سے بولتے ہیں، اب تم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اب کچھ دن انتظار کرو اور دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ وہ جلد سے جلد بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ جلد ہی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں اور کھیت جو ہے وہ اچھی طرح سے سیراب ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں کوپلیں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور اناج اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ زمین کو ہرا بھرا ہوتے دیکھ کے تینوں بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کی زمین میں کتنی ہریالی آ گئی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فصلیں بڑی ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور دن گزرتے جاتے ہیں، فصلیں پک کے تیار ہو جاتی ہیں اور کٹائی کا وقت آ جاتا ہے۔ فصلیں تیار ہو کے جب کٹائی کا وقت آتا ہے تو ان کے والد اپنے بیٹوں سے بولتے ہیں، دیکھا تم نے، یہ ہے وہ خزانہ جو میں نے تم سے تلاش کرنے کے لیے کہا تھا۔ زمین پہ تم لوگوں نے محنت کری، اس کی کھدائی کری، بیج ڈالے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری فصلیں تیار ہو گئی۔ یہ وہ خزانہ ہے جس کا ذکر میں نے تم سے کیا تھا۔ جی ابا جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہماری محنت کا پھل مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا۔ تم نے زمین میں محنت کری اور اللہ تعالیٰ نے وہ خزانہ ہمیں عطا کر دیا۔ جی ابا جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہماری محنت کا پھل مل گیا۔ تو پیارے بچوں، یہی وہ خزانہ ہے جس کے بارے میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے تو اس کا پھل اسے ضرور ملتا ہے۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کسان نے کتنی سمجھداری سے اپنے بچوں کو وہ خزانہ تلاش کرنے پہ لگایا
اور زمین سے اناج اگانے میں کامیاب ہو گیا۔ کسان کے تینوں بیٹے بھی اپنی اس کامیابی پہ بہت خوش اور مسرور نظر آ رہے تھے کہ ان کی محنت کا صلہ انہیں مل گیا۔ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کی بات ضرور ماننی چاہیے تاکہ ہم اپنے حصے کا خزانہ پا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ آپ کڈس ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔